اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آج کے ہمارے درس کا کوڈ ہے KZ5۔ آج کے درس کا عنوان ہے کامیاب زندگی۔ اللہ اور رسول اللہ اور دین اور مذہب کی نگاہ میں کامیاب زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ کامیاب زندگی سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خود زندگی کسے کہتے ہیں اور زندگی کی پہچان کیا ہے۔ کیسے میں پہچانوں کہ میں زندہ ہوں؟ کس انسان کو زندہ کہا جائے گا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رات معراج پر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا، یا احمد هل تدری ای عیش اہنا و ای حیات ابقا؟ اے میرے حبیب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہہ دیا کہ ہاں اے اللہ میں جانتا ہوں۔ یہ بات نبی گرامی نے نہیں کہی۔ نبی گرامی نے ارشاد فرمایا، اللہم لا، اے بھی میرے حبیب کے، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب اخلاق ہونے کی دلیل ہے کہ اللہم لا، اے اللہ مجھے نہیں پتہ خوشگوار زندگی اور کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی کے لیے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے اسے بتایا ہے۔ اگر کسی زندگی میں یہ باتیں ہیں تو اسے کامیاب زندگی کہا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں نے یہ جو سوال قائم کیا کہ خود زندگی کی پہچان کیا ہے؟ کیا چلنا پھرنا، جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، چلنا پھرنا، شادی کرنا اور بچے کا پیدا ہو جانا پھر مر جانا، کیا اس کو زندگی کہا جاتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ حیوانی زندگی ہے۔ اگر آپ زندگی پوچھئے نا تو چند علامتیں ہیں زندگی کی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اللہ اور رسول کے کتنے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ اور رسول کا مطیع و فرمانبردار ہوگا اتنے ہی زیادہ اس انسان کو زندہ کہا جائے گا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان اس بات پر لبیک کہہ دو جس کی طرف تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں تمہاری حقیقی حیات اور زندگی پائی جاتی ہے۔ بس زندہ ہونے کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ انسان کتنا مطیع اور فرمانبردار ہے، اور جتنا ہی انسان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا اتنا ہی وہ انسان مرا ہوا ہوگا۔ دوسری بات زندگی کی پہچان یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر نرمی کتنی پائی جاتی ہے، کتنا وہ متواضع ہے، کتنا خاکسار ہے، کتنے اس کے ہاں انکساری پائی جاتی ہے۔ یہ انسان کے اندر انکساری، تواضع، خاکساری کا پائے جانا اس کے زندہ ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے کہا، لا تجالس الموتى، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ تو اصحاب نے پوچھا، اللہ کے نبی مردہ کون ہوتا ہے؟ کہا، کل غنی مطرف، ہر وہ انسان، ہر وہ مالدار انسان جو اپنے مال پر غرور و گھمنڈ و تکبر کرے وہ مردہ انسان ہے۔ بس اکڑ، تکبر، گھمنڈ یہ زندہ انسان کی پہچان نہیں ہے۔ جس کے ہاں بھی اکڑ پائی جائے نا، سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ہاں حیات اور زندگی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ بس پہلی پہچان زندگی کی یہ ہوئی کہ انسان کے اندر
وہ انسان کتنا اللہ رسول کا مطیع و فرما بردار۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے یہاں انکساری اور خاکساری پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ تیسری بات، زندہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان کے اندر کتنا علم پایا جاتا ہے، کتنا صاحب علم ہے۔ بالعلم حیات القلوب، جب انسان کے اندر علم آتا ہے نا تب انسان کو حقیقی زندگی ملتی ہے۔ بس یہ سمجھنا چاہیے جو انسان جتنا زیادہ عالم ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، اتنے ہی زیادہ اس کے یہاں حیات پائی جائے گی۔ البتہ عالم سے مراد وہ عالم ہے جو علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرے، اور جس انسان کے ہاں جتنی زیادہ جہالت پائی جائے گی وہ اتنا مرا ہوا ہوگا۔ یہ تین پہچان۔ چوتھی پہچان زندگی کی ہے کہ ہم اور آپ کی ذات سے دوسرے کو فائدہ کتنا پہنچتا ہے۔ جس انسان کی ذات سے جتنا زیادہ دوسرے کو فائدہ پہنچے گا نا وہ انسان اتنا ہی زیادہ زندہ کہا جائے گا۔ نبی گرامی کا فرمان ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کر کے نورانی کیا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اور اپنے گھروں کو خاندانی قبرستان نہ بناؤ۔ اس کی توضیح میں علماء نے لکھا جس گھر سے نور نہ نکلے، روشنی نہ نکلے، سماج و معاشرے، بشریت اور انسانیت کو فائدہ نہ پہنچے، اس گھر کو گھر نہ کہو، وہ خاندانی قبرستان ہے۔ اور اس گھر میں رہنے والے کو زندہ نہ کہو، ایسے گھر میں زندہ لوگ نہیں رہتے ہیں، مرے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ایک پہچان یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ کتنا میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب جب زندگی کی یہ تعریف ہو گئی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا، یا احمد هل تدری ایو عیش اہنا و ایو حیات ابقا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ خوشگوار زندگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا، تو ہی بتا میرے اللہ، مجھے نہیں پتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کی فکر کب ہوگی، ہم اللہ اور رسول کے مطیع و فرما بردار کب ہوں گے، ہماری ذات سے سماج اور معاشرے اور بشریت کو فائدہ کب پہنچے گا، ہمارے انکساری اور خاکساری کب آئے گی؟ اے میرے اللہ، اللہ کے نبی نے کہا تو بتا کامیاب زندگی کے لیے کیا چیزیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اما العیش الحنی فہو الذی لا یفطر صاحبہ عن ذکری۔ ہمارے گھروں میں اللہ نے یہ بتایا، تمہارے گھروں میں کچھ ہو یا نہ ہو، چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر زندگی کامیاب چاہتے ہو نا تو اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو ہماری یاد سے سرشار کرو۔ اما العیش الحنی فہو الذی لا یفطر صاحبہ عن ذکری، صاحب حیات میری یاد سے غافل نہ ہو۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں اگر خدا نہ ہونا تو یہ کامیاب زندگی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں حدیث میں آیا ہے، من سعادت المرء المسلم الزوجۃ الصالحہ والمسکن الواسع والمرکب الوہی والولد الصالح۔ ایک انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے نیک بیوی ہو، اس کا گھر وسیع ہو، اس کے پاس اچھی سواری ہو، اور اس کے اولاد نیک و صالح، یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی زندگی میں سب کچھ ہے مگر خدا نہ ہو تو ایسی زندگی کو کامیاب زندگی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ زندگی ہی نہیں کہا جائے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر انسان کی زندگی میں یاد الہی آ جائے نا تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یاد الہی صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، یہ ذکر لفظی اور ذکر لسانی ہے۔ یاد الہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خدا کو حاضر و ناظر جانے۔ اب جب یہاں تک آپ کو بات لے آیا یاد الہی کے اوپر، تو اگر انسان کی زندگی میں خدا آ جائے نا، خدا کو اگر حاضر و ناظر جانا جائے تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ جن لوگوں کی زندگی میں خدا آ جاتا ہے، خدا اتر آتا ہے نا، اور جن کے ہاں خدا کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے سوچنے کا طریقہ، ان کے بولنے کا طریقہ، ان کا انداز گفتگو، ان کے رہنے کا سلیقہ بدل جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنی زندگی کو
کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو اجاگر کرنے کے ساتھ، خدا کو حاضر و ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ چند اہم باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زندگی میں اتار لینے کے بعد چند اہم چیز، اپنی فکر کو مثبت اور پازیٹیو بنانا ہوگا۔ ہم سوچتے کیسا ہیں، اس سے ہماری زندگی کے اوپر بہت اثر بنتا ہے۔ اچھی سوچ، مثبت سوچ، پازیٹیو فکر اگر زندگی میں آ جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ گزر رہے تھے، تو جب حواریون کے ساتھ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے۔ گدھے کو دیکھ کر کسی نے اپنی ناک بند کر لی، کسی نے کہا کہ بالکل سڑ چکا ہے، کسی نے کچھ کہا، سب نے کچھ نہ کچھ باتیں کہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے صاف ہیں۔ آپ توجہ کریے، سب نے اس کے عیب کو دیکھا، سب نے اس کے عیب کو دیکھا، مگر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے اس کی اچھائی کو دیکھا ہے۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں میاں بیوی، اگر ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھنے لگے نا تو زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، مولا نے کہا ہے کہ کن کن نحلہ، شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ۔ شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی پھول، پھلواری، ہریالی اور پودے پہ بیٹھتی ہے۔ اچھا، پھر مولا نے کہا اذا اکلت اکلت طیباً، کھاتی ہے تو پاک و پاکیزہ چیز کھاتی ہے۔ اذا وضعت وضعت طیباً، اور جو چیز تمہیں دیتی ہے شہد کی شکل میں وہ بھی طیب و طاہر ہے۔ وَإِذَا وَقَعَتْ عَلَىٰ عُودٍ لَمْ تَكْثِرْهُ، اور جب کسی پھول پر بیٹھ کے رس چوستی ہے اور رس چوس کے اڑ جاتی ہے تو پھول کو صدمہ نہیں پہنچاتی ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بس اگر ہمیں زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو پہلی بات یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی فکر کو مثبت اور پازیٹیو کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، یعنی محبت کرنا اپنی جگہ کے اوپر ہے اور محبت کو ظاہر کرنا یہ ایک الگ شے ہے، نہایت ضروری باتیں ہیں۔ میرے معصوم امام تھے، ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس شخص کا دوست وہاں سے گزرا تو اس شخص نے امام سے کہا کہ آقا میں اسے چاہتا ہوں، تو امام نے کہا اذا احب احدکم اخاہ فلیعلم، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو نا تو تم اس سے جا کر کہو میں تمہیں چاہتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قول الرجل للمرأة انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا، یہ سارے مسلمانوں کو، سارے بشریت کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ دیکھو تم اپنی بیویوں کو کہا کرو، ان سے کہا کرو میں تمہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ کہو گے نا تو تمہاری محبت کبھی بھی اس کے دل سے باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ بس پہلی چیز اپنی سوچ کو پازیٹیو اور مثبت بنائے جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار کیا جائے، میاں اپنی بیوی سے کہے میں تمہیں چاہتا ہوں اور بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے جس سے محبت بڑھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کام کیا چیز ہیں جو محبت کو بڑھاتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہوگا زندگی میں کہ ہم دوسروں کے لیے تو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی اپنی شریک حیات اور اپنی بیوی کو گفٹ اور تحفہ دیا ہے؟ عام بچوں کے لیے لے آتے کبھی، مگر کیا اپنی بیوی کے لیے لے آتے؟ سب سے پہلی چیز جو انسان کے زندگی میں محبت کو لے آتی ہے وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے۔ یہ ان لوگوں سے لیے بھی کہہ رہا تھا کہ اچھا جو میری بات کو سن رہے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کیا، ایک دن اللہ کرے گا ان کی بھی شادی ہوگی، اور جو شادی شدہ ہیں وہ اس پہ عمل کریں کہ جب بھی وہ باہر سے آئیں تو ایک گلاب کا پھول ہی صحیح اپنی بیوی کے لیے گفٹ کے طور کے اوپر
لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ الہدیۃ تجلب المحبہ، گفٹ اور تحفہ انسان کی محبت کا سبب بنتا ہے، اس سے محبت بڑھ جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے جو چیز محبت میں اضافے کا سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صاف ستھرا رہے، مینٹین رہے، اور گھر کے اندر اجڑا چمن نہ بنا رہے۔ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام خضاب لگائے ہوئے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ آقا آپ نے خضاب کر رکھا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ ہاں خضاب کر رکھا، اور دیکھو تمہارے لیے بھی چند باتیں بتاتا ہوں، جب گھر میں رہا کرو تو خذوا من شعورکم اغسلوا ثیابکم واستاکوا وتزینوا وتنظفوا، دیکھو اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرو، صاف ستھرے لباس پہنا کرو، اغسلوا ثیابکم، اپنے لباس کو دھلا ہوا لباس گھر کے اندر پہنا کرو، تنظفوا، صاف اور ستھرے رہا کرو، تزینوا، مینٹین بن کے رہو۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ امام نے یہ بھی فرمایا اگر ایسے رہو گے تو ان التحیۃ مما تزید فی عفۃ النساء، تمہارے صاف اور ستھرے رہنے سے، تمہارے مینٹین رہنے سے، اس سے عورتوں کی پاک دامنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس پہلی چیز یہ ہوئی جس سے ہماری محبت بڑھے گی، وہ یہ کہ اپنی فکر کو پاک و پاکیزہ بنایا جائے، مثبت سوچا جائے، پازیٹیو سوچا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کا اظہار کیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے محبت بڑھ جائے۔ اس کے بعد زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ زبان کو، اپنی زبان کو صاف رکھا جائے، اور زبان کے اعتبار سے انسان گندا نہ ہو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ فَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ نیکی سے پیش آیا کرو، اچھا برتاؤ کیا کرو۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی لڑکی سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد شیطان بہکاتا ہے اے کاش اس سے نہ کیا ہوتا، کسی اور سے کر لیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ایسے ہی لڑکیوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اس لڑکے سے میری شادی نہیں ہوئی تھی، دوسرے سے ہو جاتی۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں ایسا خیال آ جائے تو دیکھو تم صبر کر لینا، اس لیے کہ عسیٰ ان تکون، اس لیے کہ ممکن ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو، شاید اسی سے تمہیں اللہ ایک ایسی اولاد دینا چاہتا ہے کہ جو سماج اور معاشرے کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ زبان کے لیے میں اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ حدیث کا پس زبان ایک چیز کو اچھی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، اچھے لہجے سے بیان کیا جا سکتا ہے، جس کو ہم برے لہجے سے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جناب سعد، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور جن کے جنازے میں لکھا ہے کہ 70,000 ملائکہ نے شرکت کی۔ اس کی بھی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ چونکہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت بہت فرماتے تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جنازے میں اترے، اور جب جناب سعد کو دفن کر چکے تو جناب سعد کی ماں تھی وہاں کے اوپر، جب اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے دفن کیا میرے بیٹے کو، 70,000 ملائکہ ہیں تو دفن کر رہے تھے اللہ کے نبی، تو جناب سعد کی ماں نے کہا کہ اے سعد تم پہ جنت مبارک ہو، تو اللہ کے نبی نے ان کی والدہ کو روک دیا، کہا تم خدا کے اوپر حکم نہ لگاؤ، تمہارا بچہ فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی جب دفن کر کے آئے، لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں جناب سعد فشار قبر میں مبتلا تھے؟ تو نبی گرامی نے فرمایا سعد کے یہاں سب کچھ اچھا تھا، مگر اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ سعد کی زبان اچھی نہ تھی۔ آپ غور کریں، اسی لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا
اور اپنے رشتہ داروں کا اچھا ہو، اور میں اپنے گھر اپنی فیملی کا سب سے اچھا ہوں۔ جو انسان اپنے گھر کا اچھا ہوگا وہ باہر کا بھی اچھا ہوگا۔ بس اللہ جب ہماری زندگی میں اترے گا نا تو ہماری فکر اچھی ہو جائے گی، ہمارا بولنے کا طریقہ اچھا ہو جائے گا۔ بس پہلی چیز جس سے زندگی کامیاب ہوگی نا وہ یہ ہے کہ اپنی فکر کو اچھا بنایا جائے۔ دوسری بات، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ تیسری بات، وہ کام کیے جائیں جس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو اچھا کیا جائے۔ اسی لیے چوتھے امام کا ارشاد، القول الحسن یسر المال ینمی الرزق ینسی الاجل یحبب فی الاہل ویدخل الجنت۔ پیار سے بولا کرو، اس لیے کہ پیار سے بولو گے تو تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، تمہاری عمر بابرکت بن جاتی ہے، ناگہانی موت سے تم بچ جاؤ گے، اور گھر گھرانے خاندان میں محبوب بن کے جیو گے، اور یہی اچھی زبان تمہیں جنت تک پہنچا دے گی۔ اتنی باتوں کے بعد ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ حدیث میں ہے کہ من اتخذ زوجۃ فلیکرمھا، اگر تم نے کسی بھی خاتون کو، کسی بھی لڑکی کو اپنی زوجیت میں لیا ہے نا تو تم اس کا احترام کیا کرو، تم اس کا احترام کیا کرو۔ یہ بھی حدیث میں ہے، ما اکرم النساء الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ کریم انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی، اپنے شریک حیات کا احترام اور اکرام کرتا ہے، اور پست اور بدبخت اور لئیم انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کی توہین کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عورتوں سے اپنی بیویوں کو چاہنا، ان سے محبت کرنا، یہ انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ہے۔ پانچویں بات۔ اور چھٹی بات، اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو چھٹی بات یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کریں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جلوس المرء مع عیالہ احب الی اللہ احب الی من اعتکاف فی مسجدی ھذا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرو۔ کیوں اللہ کے نبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اس لیے کہ اگر تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو تو تمہارا یہ گفتگو کرنا میرے نزدیک، میری مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ بس جب اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے حبیب کس زندگی کو کامیاب زندگی کہیں گے، تو نبی نے کہا اللہم لا، اے اللہ مجھے نہیں پتا، تو خود آواز قدرت آئی، اما العیش الہنی فہو الذی صاحبہ لا یفتر عن ذکری۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں یاد الہی کو اجاگر ہونا چاہیے، یعنی خدا سبحان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانا جائے گا۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، زخموں سے چور چور ہو کر جب زمین کربلا پہ تشریف لائے تو امام نے کہا رضم بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اے اللہ حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو مہلت لی تھی وہ 4 باتوں کی لی تھی۔ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ حسین کو نماز عشق ہے، حسین تلاوت قرآن، دعا، یاد الہی اور استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ بس پہلی چیز کامیاب زندگی کے لیے انسان کی زندگی میں خدا حاضر و ناظر ہونا چاہیے۔ دوسری بات، حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمائی یطلب رضای فی لیلہ و نہارہ۔ عام طور سے ہم دوسرے کو راضی اور خوشحال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی
کامیاب بنے تو تم مجھ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ میرا بندہ کامیاب زندگی کا تب ہی مالک ہو سکتا ہے کہ یطلب رضا یا فی لیلہ و نہارے، جب رات و دن وہ یہ تلاش و کوشش کرے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیات کو ملاحظہ فرمائیں، وہاں کے اوپر بتایا گیا ہے کہ واقعی حزب اللہ کون لوگ ہیں۔ حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ایسے لوگ ہی حزب اللہ ہیں۔ یہ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں ہے۔ اور خود ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قال علی بن الحسین لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی۔ کان علیہ السلام اذا قرأ مالک یوم الدین یکررها حتی کاد ان یموت۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مشرق اور مغرب کے سارے لوگ مر جائیں اور کوئی نہ ہو، میں ہوں یعنی امام سجاد علیہ السلام رہیں اور ان کے ساتھ کتاب خدا یعنی قرآن مجید ہو، تو امام سجاد علیہ السلام کہتے کہ مجھے کسی طرح کا کوئی وحشت اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اسی لیے بس اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو پہلی چیز خدا کو حاضر و ناظر جاننا ہوگا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے چند باتیں بتائی تھیں، جس میں سے 2 باتوں کے لیے کہا تھا کہ بیٹا کبھی نہ بھولنا، زندگی کو اگر تم کامیاب بنانا چاہتے ہو تو کبھی نہ بھولنا۔ پہلی بات یہ بتائی تھی کہ دیکھو کبھی اللہ کو نہ بھولنا، 2 باتوں کو کہا تھا کبھی نہ بھولنا، اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ موت کو نہ بھولنا۔ اگر اللہ کو یاد رکھا جائے اور موت کو یاد رکھا جائے تو زندگی کامیاب بن جائے گی۔ بس کامیاب زندگی کی پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اللہ اگر زندگی میں آ جاتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کے فکر بدل جاتے ہیں، انسان کا طریقہ بدل جاتا ہے، کہ وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اس انسان سے اس کا اللہ راضی اور خوشنود رہے۔ ایک یہاں کے اوپر اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے، مصلحت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ تاجرانہ عبادت ہے، یہ انسان نہیں سمجھ پا رہا، اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اولاد مانگا اللہ سے اور اللہ نے انہیں اولاد دے دیا تو راضی ہیں، اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ دعائیں کی، ان کی دعائیں پوری ہو گئیں تب بھی اللہ سے راضی ہو گئے، فلاں ضرورت پوری ہو گئی اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاجرانہ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اللہ سے انہوں نے جو چیزیں مانگی تھیں، اگر اللہ نے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا اطمأنَّ بِهِ، تو وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، بیٹا مانگ رہے تھے اللہ نے نہیں دیا، یا کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر بیٹا نہ ہو سکا، تو کہتے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ، تو یہ انسان روٹھ جاتا ہے خدا سے جب اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو خدا نہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ ہمیشہ زندگی میں خدائے سبحان کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس روایت کو یہاں کے اوپر عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی ہماری دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہوتی ہو، ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ دعاؤں کا ثواب اس دنیا میں نہیں دیا جاتا ہے، آخرت میں دیا جائے گا۔ اسی لیے
بعض لوگ جب میدان محشر میں لائے جائیں گے اور ان کے نام اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کے ثواب کو دیکھیں گے، اور ان ثواب کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے بھی ثواب دیکھیں گے، اور تعجب سے کہیں گے کہ خدائے یہ کام تو ایسا کوئی کام تو ہم نے انجام نہیں دیا تھا، یہ ثواب کہاں سے آ گیا؟ تو آواز آئے گی کہ یہ ان دعاؤں کا ثواب ہے جو تم نے دنیا میں کی تھیں دعائیں، اور وہ دعائیں تمہاری دنیا میں مستجاب نہ ہو سکیں، ان دعاؤں کا یہ اجر ہے۔ تو وہاں کے اوپر انسان کہے گا کہ اے کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جب ہماری دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا اجر اتنا عظیم ہے، وہاں کے اوپر انسان کہے گا کہ اے کاش ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کامیاب زندگی، بس کامیاب زندگی کے لیے پہلی چیز یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں خدا حاضر اور ناظر ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ بتائی یطلب رضا فی لیلہ و نہارہ، انسان رات و دن تلاش کرے، کوشش کرے کہ اس سے اس کا خدا راضی ہو جائے، اس سے ہم دوسرے کو راضی کرنے کے فکر نہ رکھیں، ہماری زندگی میں یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہم سے ہمارا پروردگار، ہمارا خالق اور مالک راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ مشہور ہے کہ اے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا؟ اگر خدائے سبحان مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، لیکن اگر سب کچھ ہو اور اللہ ہی نہ ملا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس پہلی چیز خدا کو حاضر و ناظر جانا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ زندگی میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم گاڑی چلاتے ہیں، کبھی اس میں کوئی کیسٹ لگاتے ہیں، ہر کام سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہے یا نہیں۔ تیسری بات کامیاب زندگی کے لیے جو حدیث قدسی میں بتائی گئی، وہ بات یہ ہے کہ نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ ولا ینسا نعمتی، اگر تم کامیاب زندگی چاہتے ہو نا تو کامیاب زندگی کی تیسری بات اور تیسری پہچان یہ ہے کہ تم ہماری نعمتوں کے قدردانی کیا کرو۔ اگر تم نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا اور ہماری دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی نا تو پھر تمہاری زندگی کامیاب زندگی کہی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ نعمت کا شکریہ کسے کہتے ہیں اور نعمت کی قدردانی کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہا جاتا ہے کہ اس انسان نے نعمت کی قدردانی کی ہے، اس انسان نے نعمت کا شکریہ ادا کیا ہے؟ علماء نے نعمت کے شکریہ اور نعمت کی قدردانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، چاہے ہمارے پاس ہوں چاہے آپ کے پاس ہوں، جو کچھ بھی ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم کو جو اللہ نے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت وہ یہی نعمت حیات ہے اور نعمت زندگی ہے۔ زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ زندگی نہ ہونا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں شکر نعمت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھوں اور بات کو واضح کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے میرے نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے نبی پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی دی، جس نے زیور وجود سے
آراستہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نعمت حیات کا تذکرہ ہو رہا ہے، پڑھیے اس خدا کے نام سے جو مکرم ہے، پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے اور انسان کو وہ باتیں بتائی ہیں جو انسان جانتا بھی نہیں تھا۔ بس سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت وہ نعمت حیات ہے۔ سوال یہ ہے کہ زندگی کے بعد دوسری اہم نعمت کون سی نعمت ہے؟ کہہ رہے ہیں زندگی کے بعد دوسری جو سب سے اہم نعمت ہے وہ نعمت علم ہے۔ اسی لیے زندگی کے بعد دوسری چیز کا قرآن کی اس آیت میں جو تذکرہ ہوا ہے وہ علم ہے۔ اور ایک بات اور یہاں کے اوپر جب آ گئی تو میں کہتا چلوں کہ آپ غور سے دیکھیں اور سنیں ذرا، اس میں قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے پیدا کیا، وہ خدا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور اسی آیت میں کہہ رہا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں بتائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کرنا اور انسان کو وہ باتیں بتائی جو وہ نہیں جانتا تھا، علم اور خون کے لوتھڑے دونوں کو ایک ساتھ کیوں جمع کر دیا؟ علماء نے اسے بھی لکھا ہے کہ خون کے لوتھڑے سے پیدا کرنے کا مطلب یہ انسان پست ہے، اگر اس پستی سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے میدان علم میں قدم رکھنا ہوگا، اس کو اپنی جہالتوں کو دور کرنا ہوگا، اپنی تاریکیوں کو اپنے سے دور کرنا ہوگا اور نور علم سے اپنے آپ کو منور کرنا ہوگا۔ بس اگر زندگی کامیاب بنانا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنا ہوگی۔ دی ہوئی نعمت کی قدردانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو نعمت دی ہے نا، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے گناہ نہ کیا جائے، آنکھوں سے قرآن کریم کی تلاوت کیا جائے، یہ آنکھوں کا شکریہ ہے، کان سے کسی کی غیبت نہ سنی جائے، یہ کان کا شکریہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے کسی انسان کی مدد کر دی جائے، یہ ہمارے ہاتھوں کا شکریہ ہے، اور دیے ہوئے پیروں سے درس میں، کلاس میں، مجلس میں فرش عزا پہ آ جائے، یہ انسان کے پیر کا شکریہ ہے۔ بس پہلی بات خدا کو زندگی میں حاضر و ناظر جانا جائے، دوسری بات ہے کہ پوری زندگی یہ کوشش کرے رات و دن کی اس سے اس کا خدا راضی ہو جائے، تیسری بات کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی خود اس کی دی ہوئی نعمت سے اس کی معصیت و نافرمانی نہ کی جائے، اور چوتھی اور آخری بات یہ ولا یجہل حقی، خدا کے حقوق الہی کو ادا کیا جائے۔ اگر زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق ہیں اسے ادا کیا جائے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور حق الہی کیا ہے؟ خدا کا حق یہ ہے نا کہ انسان خدا کی بندگی کرے اور خدا کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرے۔ اگر انسان خدا کی بندگی کرتا ہے نا اور خدا کا بندہ بن جائے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ زندگی کے کامیاب ہونے کے 4 باتیں بتائیں، ساری باتوں کے ساتھ ساتھ حدیث قدسی کی روشنی میں۔ پہلی بات اللہ کو حاضر و ناظر جانا جائے، دوسری بات پوری زندگی کوشش کی جائے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، تیسری بات خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے قدردانی کی جائے، یعنی اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، چوتھی بات یہ کہ خدا کے حق کی رعایت کی جائے۔ حق الہی کیا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہم اس کے بندے بنیں اور اس کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا، دوسروں کے غلام بن کے نہ جیو، اللہ نے تمہیں حر اور آزاد بنایا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کی رعایت کریں گے تو ہماری لائف اور ہماری زندگی کامیاب زندگی کہی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔